أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. آپ اور میں جس قرآن اکیڈمی فیصل آباد میں اس وقت تشریف فرما ہیں، یہ بات ہمارے ذہنوں میں تازہ ہونی چاہیے کہ تقریباً 1 صدی سے جاری 100 سال سے زائد سال ہو چکے ہیں اسلام کے احیاء کے لیے تحریکیں جو چل رہی ہیں، اسی کا ایک تسلسل ہے یہ قرآن اکیڈمی فیصل آباد. ہم چاہتے ہیں یہاں پر جس مقصد کے لیے اکیڈمی بنائی گئی ہے کہ کچھ ایسے افراد وہ پیدا کیے جائیں، تیار کیے جائیں، ان پر محنت کی جائے کہ جو دنیاوی اعتبار سے بھی لٹریٹ ہوں، دنیا کے رنگوں کو بھی سمجھتے ہوں، مین سٹریم کے دنیا کے جو سارے معاملات اور علوم اور فنون ہیں ان کو بھی جانتے ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ قرآن مجید کو بھی اپنی آنکھوں سے پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اس کے بعد اپنی اعلیٰ ترین صلاحیتوں کو ڈیووٹ کر دیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، قرآن مجید کی خدمت کے لیے. اسی کے تحت انجمن خدام القرآن ایک سوسائٹی ایسے لوگوں کی جو خدام القرآن ہے، یعنی قرآن مجید کے خادم ہیں. اس مقصد کے لیے ہر سال یہاں پر بہت سے کورسز ہیں جو منعقد کیے جاتے ہیں. انہی میں سے مختلف کورسز کے گریجویٹس ہیں اس وقت جو میرے سامنے تشریف فرما ہیں. اس وقت آپ میں سے جو اکثر تعداد ہے وہ لسان القرآن کورس کے گریجویٹس ہیں، جن کی حاضری الحمدللہ اس دفعہ ریکارڈ حاضری رہی ہے. بہت سارے 100 سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے یہی لسان القرآن کورس آپ کے ساتھ ساتھ پاکستان سے باہر آن لائن مکمل کیا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر عربک انسائٹس کے جو گریجویٹس ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں. اس کے بعد قرآنک انسائٹس کے گریجویٹس ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں. پھر ہمارا جو ڈپلومہ ہوتا ہے اسلامک اسٹڈیز کا، وہ بھی ایک کورس ہے باقاعدہ. پہلے رجوع القرآن کے نام سے وہ چل رہا تھا، اب ہم نے اس کو ذرا باقاعدہ شکل دے دی ہے ڈپلومہ کی. تو یہ سارے کورسز ہیں جو قرآن اکیڈمی کروا رہی ہے. اس کے علاوہ پھر ویکینڈ کورسز ہمارے ہوتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کا یہی ہے کہ کچھ ایسے افراد تیار کر لیے جائیں کہ جو دین کو نہ صرف یہ کہ ایک اچھی سطح پر سمجھ بھی سکیں اور پھر اس کو معاشرے تک پہنچا بھی سکیں، ڈیلیور بھی کر سکیں. اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اسناد کی تقسیم کا سلسلہ شروع کریں، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو اپنا اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں قرآن اکیڈمی کے حوالے سے، جو کورس انہوں نے پڑھا اس کے حوالے سے. تو ہم سب سے شروع میں تو ان کو موقع دیں گے کہ آپ ایک ایک کر کے میں نام لوں گا، آپ آئیں اور مختصر چند 2 سے 3 منٹ کے اندر اپنا جو بھی آپ اظہار کرنا چاہتے ہیں خیال کا وہ آپ کریں. سب سے پہلا نام جی عبید اللہ، انہوں نے لسان القرآن کورس مکمل کیا ہے. حضرت سے گزارش ہے کہ آپ آئیں حضرت اور اپنا معافی ضمیر ظاہر فرمائیں. محمد عبید اللہ میرا نام ہے. ایک فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے سے ریٹائرڈ ہوں اور تہذیب اسلامی سے تعلق بھی ہے اور اسرے کی نکاحت کی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے سرخرو کرے. اس کورس کے بارے میں 2 لفظی بات کہ جی تعلیم قرآن کی ہو، پڑھانے والے اساتذہ جو ہیں اس طرح کی شخصیتیں ہوں تو جس کو فائدہ نہیں ہوا وہ تو بد نصیب ہی ہوگا. تو جو فائدہ میں سمجھتا ہوں، میں الحمدللہ والد صاحب کی مہربانی سے میں نے بچپن میں 5-6 سپارے جو ہیں وہ ترجمہ پڑھا ہوا تھا. تو قرآن کا ترجمہ سمجھنا کوئی اتنا میرے لیے، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے سارا قرآن کا ترجمہ تھا، لیکن ایک جو میسج تھا وہ بندہ سمجھ لیتا. لیکن وہ جو جس طرح پہلے تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی کہ جو عربی زبان کا ایک حسن ہے، جو اس کی نزاکتیں اور لطافتیں ہیں، وہ اس کورس کے بعد الحمدللہ فیر ہونا شروع ہوئی.
تو یہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور ہم سب کو توفیق دے کہ اس کی اس طرح استاد محترم ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کی اپلیکیشن قرآن پہ ہم کر سکیں، قرآن کو اپنی آنکھ سے سمجھ سکیں، اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی یہ جو کورس ہے بہت مفید ہے الحمدللہ۔ میری آپ سب سے درخواست، ڈیفینیٹلی آپ مجھ سے زیادہ قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، لیکن قرآن کو اپنی آنکھوں سے سمجھ کے تو پڑھیں۔ قرآن میں جیسے ذکر آتا ہے کہ جس میں ہمارا ذکر ہے، پچھلوں کا بھی ذکر ہے اور آنے والے حالات کی خبر بھی ہے۔ قرآن جب پڑھ رہا ہو بندہ اور اپنی آنکھ سے سمجھ کے پڑھ رہا ہو تو قرآن آپ کے ساتھ باتیں کرتا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر عبد السمیع صاحب سے کہ جو انجمن خدام القرآن کے پریزیڈنٹ ہیں کہ وہ سامنے تشریف لے آئیں اسٹیج کے اوپر، اور اسی کے ساتھ ہمارے لسان قرآن کو اس کے استاذ محترم حامد سہیل صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سر پلیز آپ بھی تشریف لے آئیں۔ یہ اگلے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جی محمد الیاس صاحب، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ My name is Muhammad Ilyas and I am the co-owner of students in college, schools and academies in Faisalabad۔ لسان القرآن کے بارے میں جو ہے وہ میں 3 جو ہے وہ پوائنٹس بتانا چاہ رہا ہوں جو میں نے ایکسپیرینس کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب مجھے قرآن کی عربی سیکھنے کا شوق پیدا ہوا تو میں نے کافی جو ہے وہ کوشش کی کہ قرآن کی عربی سیکھی جائے۔ کچھ مفتی حضرات سے میں نے رابطہ کیا، پھر کچھ آن لائن جو ہے وہ عربی لینگویج کے کورسز میں ایڈمیشن لے لیا میں نے، لیکن مجھے جو ہے وہ عربی کی جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ 10% بھی سمجھ نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد میں نے درس نظامی میں ایڈمیشن لے لیا، کیونکہ مجھے ایک پیاس تھی کہ میں جو ہوں قرآن کی عربی سمجھ سکوں۔ تو درس نظامی میں ایڈمیشن لینے کے باوجود بھی کہ نو ڈاؤٹ کہ کافی فائدہ ہوا وہاں سے بھی، لیکن مجھے جو ہے وہ عربی لینگویج کی تسکین نہیں ملی مجھے کہ جو میں چاہ رہا تھا۔ لیکن جب میں لسان القرآن کا کورس جوائن کیا تو الحمدللہ نہ صرف یہ کہ 1 مہینے میں 30 دن میں حروف الہجاء سے لے کر ابواب ثلاثی مزید فی تک نہ صرف جو ہے وہ سر عامر سہیل نے میری اس پیاس کو بجھایا بلکہ ساتھ ہی ساتھ مزید عربی سیکھنے کی پیاس کو بھڑکا بھی دیا۔ یعنی کہ ایک طرف وہ پیاس میری بجھی بھی کہ مجھے جو ہے وہ اب قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو گیا، لیکن جب قرآن سمجھ میں آنا شروع ہوا تو اس کے بعد ایک عجیب سی تڑپ دل میں پیدا ہوئی کہ بس رکنا نہیں ہے، اب اس سے آگے جو ہے وہ بڑھ کے مجھے مزید کچھ جو ہے وہ اس پہ سیکھنا ہے۔ تو اس کے لیے میں سر عامر سہیل کا اور قرآن اکیڈمی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو وہ میری اس جو ہے وہ جو پیاس تھی اس کو جو تسکین بخشی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ کرم سے۔ دوسری بات یہ کہ بینگ اے ٹیچر، میں خود بھی بیسکلی ٹیچر ہوں بایولوجی کا، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ چاہے آپ کتنا بھی اچھا لیکچر پڑھاتے ہوں، 40 to 45 منٹس کے لیکچر کے اینڈ تک جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اکتا جاتے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کب لیکچر ختم ہو۔ لیکن جب لسان القرآن کے کورس میں بیٹھا ایک اسٹوڈنٹ بن کے تو میں اکثر ٹائم دیکھتا تھا یہ سوچ کے کہ کہیں لیکچر ختم نہ ہو جائے، اور لیکچر ختم ہوتا تھا تو افسوس ہوتا تھا کہ بہت جلدی ختم ہو گیا۔ ان کی ایک ٹیسٹ فل فیلنگ جو ہے وہ ہمارے دماغ میں پیدا ہوتی تھی، اور جب لیکچر ختم ہوتا تھا تو ایک ڈیلی کا ہی میں بات کر رہا ہوں کہ ڈیلی کا ایک افسوس ہوتا ہے کہ چلو لیکچر ختم ہو گیا، چلے اب اگلی دن آ کے جو دوبارہ لیں گے۔ اور کل جب لاسٹ ڈے تھا تو اس وقت بھی جو ہے وہ سر عامر سہیل صاحب نے جب لیکچر ختم کیا لاسٹ ڈے پہ تو میں بھی دیکھ کے بڑا خوش بھی ہوا اور بڑا اداس بھی کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اپنی چیئر سے نہیں اٹھا۔ تو سر نے بھی کہا کہ لیکچر ختم ہو گیا جی جائیں آپ، تو بس وہ سب کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اب سیشن ختم ہو گیا ہے، اب ہمیں جو وہ لاسٹ ہے ہمارا، تو ایک دل میں فیلنگ تھی، تو میرے دل میں بھی تھی، تو دل نہیں کر رہا تھا کہ ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں اور اب جو سیشن ختم ہو رہا ہے ہمارا۔ تو انشاءاللہ اگلے جو پارٹ 2 میں بھی جوائن کریں گے سر کے ساتھ۔ تیسری بات جو ہے وہ جو پہلے بھی ڈسکس کی کہ میں یہ سمجھتا رہا کہ قرآن کے میسیج کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ پڑھ لیا جائے، ترجمے کے ساتھ جو قرآن کا میسیج مل جاتا ہے۔ نو ڈاؤٹ یہ بات بھی ٹھیک ہے
کہ قرآن کا جو بیسک میسیج ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ایک لے مین جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے ترجمے سے. لیکن لسان القرآن کی برکت سے مجھے یہ فیلنگ آئی کہ جو قرآن کی عربی ہے اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے. وہ جو میسیج اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں, اللہ کا جو اس پہ اثر ہوتا ہے الفاظ میں, اس کو صرف ہم محسوس کر سکتے ہیں اپنے دلوں میں, اس کو کسی زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا. تو ٹرانسلیٹ جیسے ایک چھوٹا سا مفہوم ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو فیل کرنے کے لیے ہمیں عربی سیکھنا بہت ضروری ہے. تو جیسے جیسے ہم عربی سیکھتے جاتے ہیں ہمیں جو وہ فیلنگ یہ بڑھتی رہتی ہیں. ایون کہ لاسٹ کے ڈیز میں جو یہ فیلنگ بہت عروج پہ تھی کہ یہ جو اب ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے عربی ہمیں بتا رہی ہے. تو کچھ سر بھی ہماری توجہ دلاتے رہے, اور یہ میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی سیکھنا بہت ضروری ہے. تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں قرآن اکیڈمی کا, عامر سہیل صاحب کا, کہ وہ ایک اس نیک جو وہ کام میں جو وہ شریک ہو رہے ہیں, ہمیں بھی شریک کیا, اور اللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری بھی دنیا اور آخرت میں جو عزتیں قائم رکھیں. تھینک یو سو مچ. میرا نام محمد ابو ذر ہے, جیسے کہ انہوں نے بتا دیا, اور میں سیکنڈ ایئر سپیریئر کالج میں پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے قرآن اکیڈمی کا پہلی دفعہ نماری خان سے سنا تھا. میں نے ان کو یوٹیوب پہ سنا تو وہ کئی دفعہ ذکر کرتے تھے کہ میرے کو ساتھ تھے ڈاکٹر عبدالسمیع. میں نے نیٹ پہ جا کے سرچ کیا کہ یہ کون ہے, تو مجھے پتہ لگا کہ وہ ڈاکٹر اسرار احمد کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور قرآن اکیڈمی فیصل آباد میں. مجھے بھی تو یاد ہے جب میں نے پہلے دن وہ دیکھا تھا تو میں ایسے حیران سا رہ گیا تھا کہ فیصل آباد میں فوراً اسی دن آیا. میں نے مغرب کی نماز ادھر پڑھی, اور میں جب پیچھے کھڑا تھا مجھے اتنی حیرانی ہو رہی تھی کہ سامنے میرے کھڑے ہیں. پھر میں ادھر ہی رہا اور مجھے پتہ لگا کہ لسان القرآن کورس ہو رہا ہے. اس میں نے ایڈمیشن لے لیا. استاد کے متعلق مجھے دو چیزیں بہت پسند آئیں. استاد کلاس میں بور نہیں ہوتے تھے, آپ بیٹھے رہ سکتے ہیں گھنٹوں استاد کو سن سکتے ہیں, آپ بور نہیں ہوں گے. استاد اتنا اچھا گرپ کرتے ہیں کلاس میں کالج میں کوئی ٹیچر ایسے کرتا ہی نہیں ہے. مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی سن کے, میں پورا دن ایگر رہتا تھا کہ لیکچر ہونا ہے, اور سیٹرڈے سنڈے بہت بورنگ ہوتا تھا کیونکہ لیکچر ہوتا ہی نہیں تھا. دوسری بات مجھے استاد کی مجھے بہت اچھی لگی کہ وہ ایک آیت لکھتے تھے اور اس کی جب عربی کر لیتے تھے تو پھر اس کے اوپر بات کرتے تھے. آئی ڈونٹ تھنک میں نے اس سے پہلے کبھی اس طرح دیکھا ہوگا کہ اتنے اچھے طریقے سے پڑھا رہا ہے. یعنی انہوں نے گرامیٹیکلی بھی اس کو سارا سمجھا دیا, اس سے پوری کی پوری کلاس بھی یعنی اس سے پڑھا لی گئی, اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میسج بھی کنوے کر دیا. تو میں تو پوری زندگی استاد کو شکر ادا کرتا رہوں گا کہ انہوں نے مجھے قرآن کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا. میں یہ کہنا چاہوں گا. تھینک یو. مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کوئی مقرر نہیں ہوں. میری باتوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں بالکل واقعی کوئی مقرر نہیں ہوں. اور یہ اس طرح استاد محترم نے اچھا کیا کہ سب یعنی کہ پڑھے لکھے کو نہیں بلایا, ایک بہت تھوڑے اس طرح یا بالکل پڑھا کو بلا لیا, یہ بہت اچھا کیا. باقی اگر میں یہ کہوں کہ عربی ہمیں سیکھ کے بڑی خوشی ہوئی, یہ عربی بہت پیاری زبان ہے, یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں, نہ کوئی عربی ان الفاظوں کی کوئی محتاج ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم نے کیا سیکھا. ہم نے صرف عربی نہیں سیکھی, ہم نے عربی کے ساتھ ساتھ پابندی وقت بھی سیکھا کہ وقت پہ آنا ہے. اگر ہم وقت پہ آئیں گے, اس کی سارا جو ہے سر وقت پہ آتے تھے. مسجدوں میں جماعت ہوتی ہے, اس مسجد میں جماعت ہوتی ہے, ہر مسجد میں جماعت کا ٹائم لکھا ہوا اتنے بجے, پھر بھی چند سیکنڈ لیٹ ہو جاتی ہے. میں نے پورے 28 پیریڈ میں سر کو صرف 2 بار یا 3 بار لیٹ آتے ہوئے دیکھا ہوگا. اور یہ آپ یہ بھی نہ کہیں کہ یار آپ سر کی ایسے کر رہے ہو, نہیں, یعنی جو صحیح بات ہے وہ بتانی چاہیے. ایک دن سر صرف 2 منٹ لیٹ ہوئے, اور 2 یا 3 بار سر چند سیکنڈ لیٹ ہوئے. جبکہ میں ایک ایز اے اسٹوڈنٹ میں تقریباً ایک دن 4-5 منٹ لیٹ ہوا, اور باقی 2-3 دن میں کوئی 2-3-4 سیکنڈ صرف لیٹ ہوا. لیکن 1 سیکنڈ بھی لیٹ میں اس کو بھی لیٹ ہی سمجھوں گا کہ لیٹ ہوا. اس سے ہمیں یعنی کہ ٹائم پہ آنے کا ہمیں شوق پیدا ہوا. اور یہ شوق ہمیں صرف یعنی کہ قرآن اکیڈمی نہیں, ہماری باہر کی زندگی میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور صرف عربی کے ساتھ ساتھ سر سے ہم نے اور بھی بہت کچھ سیکھا, یا یہ ہماری خوش قسمتی ہم نے سیکھا. اور دوسری بات, آپ سب ماشاءاللہ کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ نے کالجوں میں یونیورسٹی میں دیکھا ہوگا کہ سر پڑھا کے جاتے تھے, بعد میں چائے میں گوئی شروع ہو جاتی تھی.
سروں کے خلاف ہی ہم نام رکھے ہوئے تھے، سر کے خلاف باتیں کرتے تھے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، اور سر بھی ہمیں الٹے الٹے ناموں سے بتاتے تھے، اور میں نے ایک چیز نہیں محسوس کی سر نے کسی کا نام بھی الٹا لیا ہو، نہیں، یا جب سر چلے جاتے تھے میں نے پورے اس میں یعنی اس حال میں نہیں دیکھا کہ سر کے بارے میں کسی نے کوئی بات کی ہو، یہ سر کا اخلاق سمجھ لیں یا سر کی یہ خوش قسمتی یا سر کی ایمانداری سمجھ لیں۔ اور دوسری بات جو ہے کہ جب بھی ہم کوئی جمعے والے دن ہم کوئی جمعے کا خطبہ سنتے ہیں تو بعد میں ہم امام صاحب کے بارے میں کئی باتیں کرتے ہیں، وہ یہ کیا کر دیا یار، یہ تو ہے ہی نہیں، یہ انہوں نے پتہ نہیں کیسے مسلک ادھر سے لے آئے کہ مسلک ادھر ہم بیٹھے ہیں کوئی مسلک پہ بات نہیں ہوئی، کوئی چاہے کسی بھی مسلک کا تھا، کوئی کسی سے کوئی یعنی کوئی رنجش نہیں ہوئی، کوئی سر کی بات سے کوئی سر نے ایسی بات ہی نہیں کی جو کہ کسی بھی مسلک کے خلاف ہو، یہ مجھے بات بہت اچھی جو لگی سر کی۔ اور پابندی کے ساتھ ساتھ اور بہت سی ہم نے ایسی چیزیں سیکھی ہیں جو ہمیں پہلے نہیں سیکھنے کو ملی، جو سر سے سیکھی ہیں، جی ہم سب کی خوش قسمتی ہے، سر کی خوش قسمتی ہے۔ اور میں اکثر یہ بھی سوچتا ہوں کہ یار ماشاءاللہ سر اتنے اچھے ہیں اور سر نے اتنے اچھے طریقے سے پڑھایا، جو سر کے استاد ہیں سمیع صاحب وہ تو ان سے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہوں گے۔ تو باقی میں اپنے سر سے بھی اور اپنے آپ سب میرے کلاس فیلو ہیں، اور وہ آپ زیادہ تر تو میرے بیٹوں کی عمر کی ہیں، جو کچھ چاہتے کہ ہوں گے جو مجھ سے بڑے ہوں گے یا میرے ہم عمر ہوں گے، تو میں آپ سے سب سے یہی گزارش کروں گا، جو خاص کر مجھ سے جو چھوٹے ہیں جو میرے بیٹوں کی عمر، ان کو میں صرف یہ کہوں گا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنے جس طرح اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں سروں کا بھی اسی طرح کرو، یہ نہیں کہ صرف سر جن سے آپ عربی سیکھتے ہیں یا دینی، جیسے جو بھی آپ کا استاد ہے جس نے استاد کا احترام کر لیا وہ کامیاب ہے۔ اور سر عامر صاحب بھی، اور ان کا میں نے تو یہی رزلٹ نکالا ہے کہ یہ ماشاءاللہ اگر جس پوزیشن پہ ہے اور یہ اپنے استادوں کے اپنے والدین کے ادب و احترام سے ماشاءاللہ اس جگہ پہ آئے ہیں۔ بس اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ بہت شکریہ، مہربانی، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حسن نواز ہے اور میں ایک آن لائن بزنس رن کرتا ہوں، ای کامرس کی فیلڈ سے میرا تعلق ہے۔ لسان القرآن کورس سے پہلے بھی میں نے قرآن پاک پڑھتا تھا بیسک ترجمے کے ساتھ، تو جب ایک آیت میں پڑھتا تھا وہ آیت ہمیشہ میرے ذہن کے اندر ایک کوسچن مارک چھوڑ کے جایا کرتی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے تھے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم اس چیز کے بارے میں شک میں ہو کہ جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کی ہے تو لے آؤ تم بھی کوئی صورت اس کے مقابلے میں۔ تو اس پوائنٹ کے اوپر میں نے سٹک ہو جانا اور میں نے یہ سوچنا کہ یار اس میں اتنی کیا مشکل تھی کہ اس دور کے شعراء کہ عربی جن کی جو ہے نا وہ مدر ٹنگ تھی، ان کے لیے کیا مشکل تھا کہ ایک ایسی جوڑ توڑ کی جو ہے نا وہ چیز لے کر آ جانا سامنے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کا ذکر کیا، کہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ایک آیت کا ذکر کیا کہ ایک آیت ہی لے آؤ، پھر اللہ تعالیٰ کا وہ آگے انداز بیان کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ تو میں نے حیران ہونا کہ یار اس میں ایسی کیا بات تھی، جوڑ توڑ کے کچھ لے آتے، لیکن وہ ایک طاقت، وہ ایک تاثیر، وہ ایک گرج، وہ ایک جوش، وہ نہیں تم اس کے اندر ڈال سکو گے، کہ جو ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دینے والی بات ہوتی ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں کہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا الرجلین فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، اب اس ایک آیت کے اندر توحید کا پورا کانسیپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اگر کسی کو توحید سمجھانی ہو تو اس کے سامنے صرف یہ ایک آیت تلاوت کر دو، اور اگر تو وہ واقعتاً توحید سمجھنا چاہتا ہوگا، اس کے اندر اس چیز کی جو ہے نا وہ تڑپ ہوگی، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے آگے بھی اس کو کوئی چیز بتانے کی ضرورت ہوگی۔ یہ ہے عربی۔ پھر جب عربی گرامر کلاس لینا شروع کی اور عربی کی فصاحت اور عربی کی بلاغت، جب اس کا جو ہے نا اس سے تھوڑی سی انٹریکشن ہوئی عربی زبان سے، تب مجھے میرے اس سوال کا جواب ملنا شروع ہو گیا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ قرآن میں کہا کہ ایک سورت ہی لے آؤ۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کے سامنے غالب کا شعر پڑھیں تو آپ جو ہے نا اس کو پڑھ کے جھوم جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ یار مطلب واقعی میں آم جو ہے نا وہ میٹھا تھا۔ لیکن جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو کوئی بھی دل کی جو ہے نا وہ کیفیت نہیں بدلتی، کوئی بھی دقت طاری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس زبان سے واقف ہی نہیں ہیں، اس زبان کی باریکی سے، اس زبان کی گرامر سے ہم بالکل بھی واقف نہیں ہیں۔
اور میں آپ کو بتاؤں جب لسان القرآن کورس میں رول ان کیا اور اس کے بعد عربی کے انٹریکشن ہوا اور پڑھا شروع کیا, جب قرآن پڑھنا شروع کیا, بیسیکلی میں حافظ بھی ہوں, پہلے بھی پڑھتا تھا, لیکن جب لسان القرآن کورس کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا تو وہ ایک سینس آف سیٹسفیکشن, ایک سینس آف انجوائمنٹ, ایک سینس آف سیکیورٹی ملنا شروع ہو گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضری او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی, کہ کون جو ہے نا وہ تمہیں اس نقصان سے بچائے گا اگر میں ہی تمہیں اس میں ڈالنا چاہوں, اور کون جو ہے نا وہ تم سے وہ رحمت چھین لے گا کہ جب میں ہی تمہیں دینا چاہوں. تو یہ پھر جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ ایک لام اور وہ ایک نون شد والا, یہ ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے یار اگر اللہ کی راہ میں کوشش کرو گے تو ہدایت مل ہی جائے گی. وہ زور, یہ برکت ہے لسان القرآن کورس کی. اور جب ہر نماز کے بعد دعا کرتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, تو سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے لا نفی جنس سمجھایا, اور وہ ایک جو ہے نا وہ کدش آ گئی کہ کوئی نہیں تمہیں نقصان پہنچا سکتا اگر اللہ ہی تمہیں جو ہے نا وہ مطلب کہ ٹیسٹ کرنا چاہے اس چیز سے, اور کوئی نہیں تمہیں بچا سکتا اگر اللہ ہی جو ہے نا وہ تمہیں اس میں پھینکنا چاہے. تو یہ برکت ہے لسان القرآن کورس کی. اور شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے استاد عامر سہیل صاحب کا, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہماری زندگی میں حلال اور حرام کی تمیز کا معیار قرآن کو بنائے. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا ولولا ان ہدانا اللہ. یہ آیت بھی مجھے بھول گئی اور آگے اس کو آپ کو بتاتا ہوں یہ مجھے کیوں بولی. میرا نام محمد حمزہ ہے اور پیشے سے میں ایک طالب علم ہوں, اور وہ طالب علم ہوں جس کو علم سے محبت نہیں ہے. اور میں شکر گزار ہوں سر عامر سہیل صاحب کا جن کی وجہ سے مجھے اب علم سے محبت ہونے لگی ہے. میں ویسے ایک گاؤں سے ہوں اور اس گاؤں سے ہوں جہاں سے بہت آپ کہہ لیں کہ پیچھے چلا ہے, ایجوکیشن سے بہت پیچھے چل ایک گاؤں ہے, لیکن میں شکر گزار ہوں کہ اب مجھے محبت ہو گئی ہے علم سے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عربی زبان میں نے جو جانا, میں نے اپنے مسجد کے قاری صاحب سے قرآن مجید کے 7 سپارے پڑھے عربی میں, لیکن جو سر نے صرف 3 یا 4 عربی سے ہمیں وہ سکھائیں جو اس میں ہے کہاں زور لگانا ہے کہاں نہیں لگانا, اس کا جو مزہ تھا وہ تو پھر پتہ چل گیا کہ عربی کیا چیز ہے. قرآن مجید میں ہے خیرکم من تعلم وعلم, یہ بھی مجھے بھول گئی اب. اچھا جی, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشاں ہے نہ راضی نہ صاحب کشاب, نہ صاحب کشاب, یہ یاد رہا یہ بہت. لیکن میں ایک الحمدللہ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ علم کتنا ضروری ہے ہمارے لیے, کتنا ضروری ہے. اور ہمارے جو گاؤں ہے, میں ویسے طالب علم ہوں اور میری تقریباً 2 سے 3 دفعہ مجھ سے انگلش کلیئر نہیں ہوئی. اب بھی میری اس میں سیپلی ہے 2nd ایئر میں. وہ اب میں بہت یاد کر کے آیا تھا وہ آیتیں جو 2 کی تھی وہ بھی مجھے بھول گئی, اب کیسے پتہ نہیں وہ بھی جاتی رہی. لیکن میں شکر گزار ہوں عامر سہیل صاحب کا کہ علم سے اب محبت ہو گیا. انشاءاللہ آگے سے زور لگا کر جتنا بھی کچھ ہوا علم سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad Arfa Barkat. I'm currently doing my bachelor's in computer science from FAST University, Chiniot Faisalabad campus. قرآن اکیڈمی کے بارے میں ٹو بی ویری آنیسٹ آئی لو دس پلیس, کیونکہ ایک ایسی یونیورسٹی میں رہنا جہاں پہ لٹرلی سب لوگ لبرل ہیں, اور ایسے ماحول میں سروائیو کرنا, اور پھر کسی ایسی جگہ میں آنا جہاں پہ ایکچولی ریزونیٹ کر سکو اپنی طرح کے لوگوں کے ساتھ, جہاں پہ آپ کو ایکچولی اسلام دیکھنے کو ملتا ہے. سو یا آئی لو دس پلیس. اور لسان القرآن جیسا کہ الیاس صاحب نے بولا تھا کہ کسی بھی ٹیچر کا جب آپ کوئی لیکچر لیتے ہو تو ایک سرٹن پوائنٹ پہ جا کے آپ تھک جاتے ہو, لیکن سر کا جو ورک ایتھک ہے, سر کے جو ایٹیکیٹس ہیں, ایٹیکیٹس آف ٹیچنگ, سر کے پڑھانے کا آداب بیسکلی, اور جیسے آپ لوگ سب ایگری کریں گے میرے ساتھ کہ سر کی انرجی جو ہوتی ہے تھرو آؤٹ دا لیکچر وہ کم نہیں ہوتی کبھی. تو شکر گزار ہوں میں سر کا, سر نے تھکنے نہیں دیا,
پورے لیکچر میں، پورے ان 30 دنوں میں. اور آئی تھنک ٹو بی ایبل ٹو ایک آیت اپنے سامنے کھول کے ٹو بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی اس میں اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، کہاں کیا بات ہو رہی ہے. 30 دنوں کے اندر، ہم نے 30 دن پیسے پڑھا بھی نہیں ہے، 28 دنوں کے اندر یہ کرنے کے قابل ہو جانا، اٹس امیزنگ بیسکلی. میں سر کا شکر گزار ہوں. یہ سفر اختتام کو پہنچا، لیکن یو ول فار ایور بی مائی معلم. تھینک یو سو مچ. میرا نام جس طرح پکارا گیا عبد الرحمٰن ہے، اور میں ابھی بینک میں آئی ٹی آپریشن کو ریجنل ہیڈ کرتا ہوں. قرآن اکیڈمی سے تعلق بہت پرانا ہے، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم جب یہاں آیا کرتے تھے تب میں یہاں آتا تھا ان سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے. اور پھر اب چونکہ میرا آفس یہاں پہ قریب شفٹ ہو گیا ہے، تو میں جمعہ پڑھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے یہاں آتا رہتا ہوں. ایک دن بینر دیکھا یہاں پہ لسان القرآن کے حوالے سے، بڑی خوشی ہوئی. اور ہم بزرگوں کا جو ہے اس میں دلچسپی لینا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، یہ تو ایک فطری امر ہے، لیکن جتنے نوجوانوں کو ساتھ میں دیکھا تو بڑی خوشی ہوئی اس چیز کی. اللہ تعالیٰ لاکھوں رحمتیں نازل کرے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی قبر مبارک پہ، اور ان کی جو ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب ہیں اور پورے پاکستان میں قرآن اکیڈمی میں جتنے ان کے احباب، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. پورے پاکستان میں قرآن اکیڈمی اور یہ جو تنظیم ہے انجمن خدام قرآن، یہ اپنی خدمات انجام دے رہی ہے، اور ان اچھے لوگوں کا انتخاب کرتی ہے ہمیں پڑھانے کے لیے. جیسے یہاں پہ ہمارا عامر سہیل صاحب کا انتخاب ہوا، تو اور جس طریقے سے بڑے احسن طریقے سے یہاں پہ مینیج کیا گیا، میں اپنی طرف سے، اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کا اور پوری ٹیم کا، جنہوں نے ہماری خدمت کی، ہمیں چائے پلائی، ہمارے لیے انتظامات کیے. استاد محترم کے بارے میں کیا عرض کروں. میں چونکہ خود کو رجسٹر نہیں کر پایا، پہلی کلاس میں آیا، پہلی کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد میں اپنا تعارف کرانے کے لیے گیا کہ جی میرا نام عبد الرحمٰن ہے اور میں ابھی بینک میں ہوں، اور میں انٹروڈکشن والی کلاس میں نہیں آ سکا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی ان کی یادداشت کے اوپر کہ میں 88-89 میں فیصل آباد آیا تھا. تو کہتے ہیں عبد الرحمٰن صاحب آپ نے مجھے نہیں پہچانا، لیکن میں نے آپ کو پہچان لیا. ہم ایک ہی ایریا میں محلے دار تھے، بابر چوک 7 اپ پارک میں، وہاں پہ ہم رہتے تھے. ہولیوں میں تبدیلی آ گئی، یہ 30-35 سال پہلے کی بات تھی. سر کا بھی حلیہ چینج ہو گیا، میرا بھی چینج ہو گیا. میں بھی اس وقت کلین شیو تھا اور سر کا بھی حلیہ کچھ اور ہوگا. لیکن ان کی یادداشت آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں نے آپ کو پہچان لیا، ریکال کیا، ذہن میں کچھ یاد آیا، کچھ دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ عامر بھائی جو ہمارے کرکٹ کے کپتان ہوا کرتے تھے یہ وہی ہیں. تو عامر بھائی کی کرکٹ کی ٹیم کا تو میں اچھا کرکٹر نہیں تھا، اس دور میں حصہ نہیں بن سکا، نہ ہی عامر بھائی مجھے کھلاتے تھے اپنی ٹیم میں، لیکن ان کی کلاس کا میں حصہ بن گیا. تو تجربہ یہ ہوا کہ رب اشرح لی صدری اور رب یسر ولا تعسر جیسے دعائیہ کلمات سے اور قال اللہ تعالی جیسے احکامات سے استاد محترم اپنی کلاس کا جب اسٹارٹ لیتے ہیں تو اینڈ تک ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ سانس نہیں لیتا. ابھی کل کی بات ہے، ابھی آج جو ہے نا وہ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے ایک کویسچن کیا، تو کل ہم یہی باب افعال پڑھ رہے تھے، تو ہمارے استاد محترم جو ہے نا اس کو کہتے ہیں بابے پڑھ رہے ہیں، بابے. تو بابوں کی شاید اس میں دلچسپی کم تھی، تو استاد محترم چونکہ اس طریقے سے کلاس لیتے ہیں کہ اس میں یہ 28 دن جو ہے وہ میرے جیسوں کو تو شاید نیند آ ہی جاتی ہے، لیکن وہ اتنا انٹریکٹیو رہتے ہیں کہ وہ سونے نہیں دیتے. تو بابے پڑھتے پڑھتے مجھے پہلی دفعہ تھوڑا سا آنکھ میری جو ہے نا وہ لگ ہی جاتی ہے. تو
उस्ताद मोहतरम ने फ़ौरन कहा कि मुझे अब्दुर्रहमान साहब मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़े गए, मतलब 28वें दिन ही पढ़े गए, एक लम्हे के लिए बस हो। तो क्या खूब अंदाज है, मतलब ना सिर्फ हमने अरबी ग्रामर पढ़ी बल्कि उस्ताद मोहतरम ने जो है हमें एक दाई की हैसियत से जिस तरीके से ये कुरान पाक और अहादीस का तर्जमा और वो अंदाज़ अल्लाह ताला ने ऐसा दिया है कि बात सीधी दिल पे जाके लगती है। अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, इन बुज़ुर्गों की जो हमारे लिए ऐसे इंतज़ामात करते हैं। ऐसे तो नौजवानों को देख के दिल खुश होता है कि वो दिलचस्पी ले रहे हैं। जितना कुछ हमने सीखा इन नौजवानों को महसूस हम करते हैं कि ये तो इसी रमज़ान और मुबारक में माशाल्लाह से इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, लेकिन मेरे जैसे नालायक स्टूडेंट्स जो है ना सर से दोबारा फ़ायदा भी उठाएंगे और हम इसको रिव्यू करेंगे ज़रा रमज़ान के बाद दोबारा जाके। क्योंकि जैसे मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे घर से निकल के ऑफिस आता हूँ, फिर यहाँ से सीधा एकेडमी से तकरीबन 10 बजे घर वापसी हो रही होती है, तो हमें रिपीट करने का भी टाइम नहीं मिलता था। लेकिन ये है कि अरबी ग्रामर को सीख के तो कुरान पाक को पढ़ने का मज़ा आएगा। हम शुक्रगुज़ार हैं तमाम टीम के। मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे एक दोस्त यहाँ बैठे हैं, कुछ नहीं हैं, जिन्होंने हमारी खिदमत की है, और तमाम टीम जिसने ये हमारे लिए अरेंज किया है। मैं अपनी तरफ से अपने तमाम साथियों की तरफ से शुक्रगुज़ार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी हमारे लिए इस तरह के मौक़े मुयस्सर होते रहेंगे जिससे हम फ़ायदा उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या रब्बिल आलमीन या अरहमर राहिमीन। कुछ ये जगह ही ऐसी है कि यहाँ आकर सब कुछ भूल जाते हैं। अच्छा, शुरू में जब मेरे भाई हैं शाहरोज़ भाई, उन्होंने कहा कि लिसान कुरान कोर्स करना है, तो शुरू में तो बस ये था कि चलो कुछ ना भी समझ आई तो सवाब तो मिल जाएगा। कि एक हमने कहा है, हमने सोचा कि हमने ये काम शुरू किया है, तो उस टाइम तो था कि 30 दिन में कुछ भी नहीं हम गेन कर सकते, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया तो काफ़ी कुछ समझ आने लग गया और पता चला कि वो जब अब हमने कंप्लीट किया है तो अब फील हो रहा है कि हमने 6 सालों का जो काम था वो हमने 30 दिन में मुकम्मल कर लिया है, बड़े बेहतरीन अंदाज से। तो उसके बाद अब जो हमारी फीलिंग है ना, यानी कि कुरान मजीद की कहीं आयत लिखी होती हैं तो उसको हम ग्रामर के रूल के मुताबिक हम पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं और समझ आ रही होती है हमें। अभी वो मुसन्ना वाली जो थी यानी तो उसकी जो उन्होंने हदीस सुनाई थी ना, यानी कि बताई थी, तो समझ आ रहा था सब कुछ हमें। तो वो हदीस हमें अभी तक याद है, कलिमतानी हबीबतानी, वो मैंने कहा है ना, याद है हमें, लेकिन वो जगह ऐसी है कि हम भूल जाते हैं। ये जगह कुछ ऐसी है। वो कहते हैं कि आपको लग रहा होगा कि मेरी टांगें काँप रही हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ की जगह काँप रही है। तो यानी कि बहुत बेहतरीन अंदाज से एक जब हम बैठे हुए थे ना क्लास में, तो चीज़ें समझ आ रही थी। ये नहीं कि कहीं बैठे होते ना, चीज़ें सर के ऊपर से गुजर रही होती, हम कहते हैं जी जी ठीक है, और बहुत बेहतरीन अंदाज से उन्होंने समझाया है। और ये भी नहीं कि बस कुरान मजीद की अरबी सिखाई हो, उन्होंने अहादीस वगैरह समझाते थे हमें। तो अहादीस भी 2 या 3 तो मुझे याद हैं, और अगर आप कहेंगे यहाँ सुनाने को तो मुझसे नहीं सुनाई दे जाएंगी। तो यानी कि काफ़ी उन्होंने इस्लाह भी की है। पहले तो बस था कि चलो अरबी आ जाएगी, और होता है कि कुरान मजीद ना तर्जुमे से पढ़ते थे, अब होगा कि चलो एक इंग्लिश भी हम सीख रहे हैं, तो अभी तक नहीं हमें आई, लेकिन अरेबिक इतनी हो गई है कि ये अरेबिक लिखी हुई है ना, तो हम इसको ग्रामेटिकली ना समझ जाएंगे और उसका तर्जुमा सीख रहे होते हैं। बस ये कुछ होता है कि जैसे अब फेल वगैरह हमें काफ़ी याद नहीं है, तो उसके हमने वोकैबुलरी गेन करनी है, बस इतना है। और ये टाइम पीरियड ऐसा मिला है हमें कि इसके बाद फ़ौरन रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में हम कुरान मजीद के साथ ना हम जुड़ जाते हैं। तो वो रमज़ान बाबरकत महीना ऐसा है कि हम
قرآن مجید لازمی پڑھتے ہیں. ابھی کورس کے سٹارٹ میں بھی عامر سہیل صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے صبح و شام یعنی کہ قرآن مجید پڑھیں گے, محنت کریں گے, تب آپ کو کچھ سمجھ آئے گا. اور وہ ہم تقریباً مجھ سے تو نہیں ہو پایا, لیکن جمعے کے جمعے جیسے سورہ کہف پڑھتے ہیں تو کافی چیزیں ہم سمجھتے ہیں. تو میں سوچتا تھا یار 30 دن تو بہت کم ٹائم ہے, اس میں ہم بالکل بھی نہیں سمجھ سکیں گے. وہ کہہ رہے تھے کہ 60 to 70% ہم سمجھ سکتے ہیں. تو مجھے تھا کہ چلو 20 to 30% ہی سمجھ جائیں تو بہت ہوگا. لیکن الحمدللہ ہم کافی یعنی کہ جو انہوں نے لیکچرز دیے ہیں اس کے مطابق تو ہم سب کچھ سیکھ چکے ہیں, ذہن میں ہے. اب وہ آپ کوئی عامر سہیل صاحب پوچھ بھی لینا تو ہم بتا نہیں پائیں گے. یہاں تو کبھی بھی نہیں میں بتا پاؤں گا, سائٹ میں آ کے چاہے بتا دوں. تو یعنی کہ وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, انہوں نے سمجھایا ایسے ہے ہمیں کہ بیٹھ گئی ہیں چیزیں ہمارے نا, بٹھا دی انہوں نے. ان کے بیان کرنے کا انداز ایسا تھا کہ جس کو نہیں بھی سمجھ آ رہی نا, ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ آپ پوچھیں گے پھر پتہ نہیں کیسا فیل کریں گے. لیکن وہ سب اکٹھے پڑھتے تھے تو وہ چیزیں بار بار پڑھ کے بھی بیٹھ جاتی تھیں. اور ہم نے کچھ محنت کم کی ہے. محنت ہم کہتے ہیں نا, یہ عربک ایسی ہے یعنی کہ ہمیں گھر جا کر بھی محنت کرنی تھی, وہ میں نے نہیں کی, باقیوں کا پتہ نہیں. یعنی کہ ویسی محنت نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی. اسائنمنٹس وغیرہ ہم نے کمپلیٹ کی ہیں, اس سے بہت فرق پڑا ہے کہ لکھ کر بھی یاد ہوتا ہے, کچھ ہمیں پڑھ کے یاد ہوتا ہے, کچھ ہمیں لکھ کر یاد ہوتا ہے. تو میرا یہی ہے کہ آگے رمضان آ رہا ہے, جو جس نے کورس کیا تو وہ قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جائے, اور جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو ہمیں وہ سب کچھ یاد آئے گا کہ انا کہاں لگ رہا ہے, لام اور سب کچھ ہی کان یکون. ابھی میں بتا رہا تھا کہ مسجد میں عربک لکھی ہوئی ہوتی ہے نا, تو وہاں ہم گئے ہیں تو پوری عربک سمجھ آ رہی تھی مجھے کہ بھائی یہاں ہے. ابھی کل کی بات ہے, ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نا نماز میں قرات کر رہے تھے, تو ہم ذرا لیٹ تھے 2-4 لڑکے, تو چپلیں اتار رہی تھیں نا, تو وہ قرات کر رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے یعنی کہ بے شک یعنی کہ ہمیں عربی سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کر رہے تھے اس آیت میں. تو ہمارے منہ سے نکلا بے شک. یعنی کہ پہلے ہمارے میں وہ فیلنگس نہیں تھی کہ ہم عربک سنتے تھے بس تھوڑا سکون مل جاتا تھا کہ بس ثواب کے لیے ہے. اب سمجھ آ رہی ہے ہمیں عربی, اتنا ہو گیا ہمیں, لیکن اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. میرا نام عمیر علی گل ہے. میں نا بزنس ڈیل کرتا ہوں, میری دکان ہے موبائلوں کی, اور میں الائڈ ہاسپٹل میں ایک اٹینڈنٹ کی جاب بھی کرتا ہوں. کووڈ-19 میں جب ہر بندے کو لگتا تھا کہ بس یہ سال آخری ہے, تب مجھے بھی لگا کہ یہ میرا بھی سال آخری ہے. تو تب میں موبائل یوز کرتا تھا, تو میرے سامنے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کی ویڈیوز آئیں, اور وہ ویڈیو نے ایسا میری زندگی میں تبدیلی پیدا کی کہ ڈاکٹر اسرار صاحب یعنی مجھے ایک منٹ بھی نہ لگا کہ میں جیسے وہ ڈھونڈ رہا تھا چیز کہ یہ والی چیز ہے جو قرآن کہنا چاہتا ہے, وہ میں ڈھونڈ رہا تھا. تو الحمدللہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے میں ایسا امپریس ہوا کہ میں نے وہ تلاش شروع کی. پھر پہلے مولوی میں خود بھی شیو کرواتا تھا, اور مولوی کے نام سے بھی مجھے الرجی تھی خود سے. لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان سن کے میں نے پھر وہ علماء کے ساتھ میری محبت پیدا ہوئی. یعنی علماء کو میں نے سننا شروع کیا, اور میرا مائنڈ بدلا, اور میں نے علماء کے لیے میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی. اور میں اب اس منظر پہ میں کسی بھی عالم کو سننے کے لیے میں کہیں بھی پہنچ جاتا ہوں الحمدللہ. اور پھر میں نے تلاش شروع کی اکیڈمی کی. تو میں نے ایک لنک لیا گوگل سے, مجھے ایک رشکہ جا رہا تھا, میں نے اس کے پیچھے آٹو کے پیچھے ویب سائٹ کا لنک دیکھا, وہ میں نے سرچ کیا, وہاں سے مجھے ایک نمبر ملا لاہور کا. جب میں نے وہاں اپنا رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے تو فیصل آباد میں اکیڈمی ہے, تو آپ تو ادھر لاہور کیا لینے آئیں گے, آپ تو ادھر ہیں. تو میں نے کہا کدھر ہے وہ, مجھے بتا دیں. انہوں نے مجھے کہا کہ ادھر تو ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب پڑھاتے ہیں, تو وہ تو بہت اچھے استاد ہیں, تو آپ ان کے پاس تھا. آپ کی تو خوش قسمتی ہے کہ آپ فیصل آباد سے ہیں. انہوں نے مجھے ڈاکٹر افضل صاحب کا نمبر دیا. افضل صاحب سے میری بات ہوئی, میں نے کہا سر مجھے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نا میں یہ بھی کلاس لیتے ہیں عربی کی, میں کلاس لے رہا ہوں لیکن میرا تو ٹور کافی آگے گزر گیا, تو اب آپ نہیں, وہ آپ سے کور نہیں ہوگا.
تو آپ ایسا کریں لسان القرآن کا کورس ہوگا وہ آپ لیں. تو تب مجھے میں نے کہا چلیں وہ میں نے ہر حال میں لینا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تب ادھر کلاس ہو رہی تھی ایک حدیث کی اور اپنا وہ لیتے ہیں صاحب وہ دوسری کلاس تھی اپنا سیرت نبی کی. تو صاحب میرے ٹیچر ہیں جی اس میں حدیث کی کلاس میں. تو انہوں نے مجھے پھر وہاں سے شوق پیدا ہوا اور میں پھر ادھر آیا. تو اب مجھے عامر صاحب کا پتہ چلا. پھر میں تنظیم کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. تنظیم جب بہاولپور تھا ادھر اپنا اجتماع ادھر میں گیا تو ادھر مجھے پتہ چلا کہ ایک امیر محترم نے کہا کہ آپ ایک دوسرے سے نا 2 منٹ بات چیت کر لیں. تو میں جس وجہ سے یہ اتنی لمبی کہانی سنائی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کراچی سے ایک میرا دوست تنظیم کا آیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس عامر صاحب کی بتائیں وہ کیسے ہیں. میں نے کہا میں تو ان کو نہیں جانتا. وہ کہتے ہیں وہ یار وہ تو آپ کے فیصلہ آباد میں رہتے ہیں. میں نے کہا میں ابھی جوائن کی ہے تنظیم مجھے اتنا نہیں پتہ. تو تب میرے دل میں بہت آیا کہ میں نے آپ کے پاس جانا ہی جانا ہے سر کے پاس لازمی. وہ اتنا کراچی سے بندے نے مجھے بتایا کہ آپ کے پاس تو وہ عامر صاحب ہوتے ہیں. تو الحمدللہ جس طرح سر نے ہمیں کلاس میں جوڑے رکھا جس طرح ہم جڑے رہیں یہ ہر استاد کی نہیں. ہر استاد جو محنتی ہوتا ہے اس کی بات ہی سمجھ آ جاتی لیکچر میں ہی اور الحمدللہ وہ ہمیں سمجھ آئی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے یہ سر کی کلاس لینے کے بعد مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ اللہ نہیں ہے اللہ ہے. میری بات پہ غور کیجئے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ اسم نہیں ہے یا اللہ لفظ نہیں ہے. اللہ نہیں ہے اللہ ہے. استادوں کی دعائیں ساتھ ہیں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ سر آپ کا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. 2021 میں پہلی بار دورہ قرآن میں ڈاکٹر صاحب کو سنا تو قرآن کے ترجمے کی صحیح طریقے سے سمجھ آنی شروع ہوئی. قرآن کا ترجمہ تو پڑھتے تھے سب کو پتہ تھا بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اماں ہوا کے بارے میں. لیکن جس طریقے سے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے دورہ قرآن میں بار بار قصہ آدم و ابلیس کا تذکرہ کیا اور ابلیس کا کریکٹر ہمیں سمجھایا کہ یہ ہے کیا اور یہ ہماری زندگیوں میں کس طریقے سے رونما ہوتا ہے اور ہمیں کس طریقے سے بہکاتا ہے. اس چیز کو سمجھ کر پھر اس سے بچاؤ کے لیے قرآن سے جڑنا یہ اس ادارے کی وجہ سے ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو قرآن سے ہر وقت جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میری ایک سجیشن ہے کہ جیسے ہم لاسٹ قرآن عربک انسائٹس میں ہم نے 7 ماہ گزارے اس کے بعد جو 3-4 ماہ کا گیپ آیا ہم دنیا دار لوگ ہیں سر ہم دنیا دار لوگ بہک جاتے ہیں. بہک گئے کافی کچھ اڑ گیا. جیسے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر ہم اس سے جڑے نہیں رہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑے نہیں رہیں گے تو یہ بچھ گئے اونٹ کی طرح بھاگ جائے گا یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اس کا ادراک ہوا. عربک انسائٹس کا کورس مکمل کیا 7-8 ماہ کی محنت کی دنیا میں غرق ہو گئے. اللہ کا شکر ہوا لسان القرآن
کی صورت میں پھر دوبارہ جڑنے کا موقع مل گیا. میری یہ گزارش ہے کہ ہم یہ کسی بھی طریقے سے یہ جو گیپ بھی آتا ہے ہم اس گیپ کو بھی دور کرنے کے لیے کوئی ضرور کاوش کریں. سر افضل پوری کی پوری کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ، کافی ٹائم دے رہے ہیں. تو بس میری یہ ریکویسٹ ہے اور میری سجیشن ہے سر اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا، تاکہ ہم یہ جتنے بھی دراصل وہ آج وہ پڑھ رہا تھا سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 ہے کہ ثم لآتینہم، جتنا کروڑ کے شیطان کہتا ہے نا کہ میں تو بیٹھا ہوں، وہ اس کا ادراک ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، کس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے. جیسے استاد محترم ڈاکٹر صاحب سمجھاتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے. دورہ قرآنوں میں بار بار ہمیں ہیمر کرتے ہیں اس پوائنٹ کو کہ وہ تمہارے پیچھے ہے، وہ تمہارے ہر لمحہ تمہارے پیچھے ہے. اسی ادارے کے توسط سے سمجھ آئی یہ بات کہ وہ کس طریقے سے ہمارے پیچھے ہے اور کیسے کیسے ہم پر حملے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اساتذہ کرام کو ہمیں مزید تعلیم دینے کی توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کا بھی نام روشن کریں اور اپنی بھی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عاقب عادل ہے. میں نے ماسٹرز کیا ہے ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس میں، اور اس کے بعد جو میرا کام ہے وہ SEO سیلز کاپی رائٹنگ. تو یہیں سے آپ کو کافی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ زندگی کے اندر کتنا ڈائریکشن رہی ہے، پڑھا کچھ کیا کچھ، جو کہ اکثر ہماری یوتھ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. خیر، آج کے کامنٹس کا جو ایمفسس ہے وہ اوبویسلی میں لسان القرآن پہ ہی رکھوں گا. میرے چھوٹے بھائی نے پچھلے سال یہ کورس کیا تھا، اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ اس میں تم انرول کرو، تو میں انرول کیا. اورینٹیشن کلاس میں آیا، ڈاکٹر صاحب کو سنا، استاد جی کو سنا، تو کافی اچھا لگا. لیکن ایک چیز جب مجھے پتہ چلا کہ لیکچرز 2 ہیں، میں کیا پھنس گئے، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ شاید ایک ہی لیکچر ہے. تو مجھے لگا کہ یہ عربی پڑھنا 6:30 سے 9 بجے تک ہم جیسے دنیا دار لوگوں کے لیے بہت مشکل کام ہے. لیکن پہلی کلاس کے اختتام پہ گھر جاتے وقت جب یہ مجھے دعا یاد تھی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، تو مجھے لگا کہ نہیں، اس انسان میں جو ہمیں پڑھا رہا ہے کچھ خاص بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے عربی کی کوئی دعا اس طرح سے یاد نہیں ہوئی. اور وہ یاد اس لیے ہوئی کہ انہوں نے کرٹیکلی انالائز کروا کے سمجھا دیا. تو دیٹ واز دا ڈیفائننگ ڈے کہ مجھے لگا کہ یہ تو 3 گھنٹوں کا پتہ ہی نہیں چلا. ایون تو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا، استاد جی نے بھی کہا تھا کہ آپ آئیے گا، ٹائم کہاں جاتا ہے اس کا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. تو یہ میرے باقی ساتھیوں نے بھی یہ بات کی، میں اس سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ واقعی ماشاءاللہ کلاس کی برکت یہ تھی کہ ٹائم کا پتہ نہیں چلا. عربی کس خوبصورت انداز سے انہوں نے پڑھائی، اس کے اندر تو شک و شبہ کی، یا شاید میرے پاس الفاظ، اور یہ میں صرف الفاظ نہیں بول رہا، لٹرلی آئی ایم آؤٹ آف ورڈز جس طرح سے انہوں نے عربی ہمیں سمجھائی ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا، وہ ایک اچھی چیز یہ تھی جو انہوں نے تزکیہ کروایا. عربی پڑھنے تو ہم سب آتے ہی تھے، لیکن اس کے درمیان جو وہ تزکیہ کرتے ہیں وہ شاید آپ کے اوپر وہ لائٹ ہیمرنگ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. میں اپنے والد کے ساتھ معذرت سے کچھ کلاسز کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ یار میں نا تھوڑا پیچھے رہ گیا. میں کہا تزکیہ واسطے آئی ہو، عربی اگر کٹ بھی سمجھ آؤ گی خیر ہے، لیکن تزکیہ کے لیے تو آتے رہیں. تو ایک تو تزکیہ ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ جس نے مجھے بہت زیادہ اپیل کیا. اور دوسرا پوائنٹ جو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو کہ استاد عامر سہیل کا مجھے بہت انسپائر کیا، وہ یہ کہ جو موضوع تھا اس کو ایک ٹیکسٹ یا سبجیکٹ کے طور پہ ایسے پڑھایا کہ اس سے پہلے ایک قرآنی آیت یا حدیث پڑھی گئی جس سے ہم بالکل نا واقف تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا.
اس کے بعد اس چیز کو پڑھا اور ٹھیک 40 منٹ بعد انہی الفاظ کو دوبارہ گرامیٹیکلی انالائز کیا تو ہم ان کو سمجھ پا رہے تھے. تو میرے لیے یہ چیز ہمیشہ انٹرسٹنگ بھی تھی اور میں انتظار بھی کرتا تھا کہ آج استاد جی کون سی نئی آیت یا کون سی نئی حدیث سامنے لے کے آئیں گے جس کا ہمیں نہیں پتہ ہوگا, اور بعد میں جب وہ اس کو کرٹیکلی آگے لکھیں گے, انالائز کروائیں گے تو ہم اس کو سمجھ پا رہے ہوں گے. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے اور استاد جی کی محنت ہے اور باقی ساری ٹیم کی کہ ہمارے لیے انہوں نے ایسا کورس جو ہے وہ ترتیب دیا. تو دوسری پوائنٹ یہ, اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ بالکل یہ بات ہے کہ آج سے پہلے میں باقیوں کی نہیں صرف اپنی بات کروں گا کہ اتنا کریٹیکلی قرآن کو دیکھنے, پڑھنے یا سمجھنے کی انفارچونیٹلی کوشش ہی نہیں کی. آج میں آفس میں بیٹھا کچھ سورہ مریم سن رہا تھا, تو آپ یقین مانیں کہ میں استاد جی کو دعا دے رہا تھا کہ اس میں وہ میں سن اس لیے رہا تھا کہ اس کے نیچے ترجمہ نہیں تھا, تو اپنی تھوڑی سیلف اسیسمنٹ کر رہا تھا کہ سن کے اور پڑھ کے کتنا سمجھ آ رہا ہے. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مجھے 100% سمجھ آیا, 80% سمجھ آیا, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جو سمجھ آیا اس سے لطف آیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت دے اس کام میں. جزاکم اللہ خیر. میں بلوچستان کے ایک پسماندہ علاقے سے یہاں شفٹ ہوا. مستونگ اس جگہ کا نام ہے جہاں سے کلبھوشن کو گرفتار کیا گیا. میں نے وہیں سے میٹرک کیا, پھر کوئٹہ آیا. تو کچھ حالات کی وجہ سے میں فیصل آباد شفٹ ہو گیا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے گھر کے قریب قرآن اکیڈمی تھا. تو میں نے ایک خاتون سے قرآن پاک پڑھا. کچھ ہجوں میں فرق تھا بہت زیادہ. کوئٹہ میں صبح سویرے ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو اسپیچ ہوتی تھی, ترجمہ قرآن وغیرہ میں وہ سنتا تھا, تو بڑا لگاؤ اس کے ساتھ ہو گیا. اتنا لگاؤ ہوا کہ اللہ پاک نے مجھے گھر بھی قرآن اکیڈمی کے ساتھ ہی دے دیا. میرا ایک بیٹا ہے بس, محمد زمید, اس کو کافی لوگ جانتے ہیں. تو میں نے اس کو قرآن اکیڈمی کے ساتھ جوڑ کے رکھا کہ میں جو کچھ نہیں سیکھا ہوں وہ سیکھ جائے. تو میں اس قابل نہیں تھا کہ میں ترجمہ بھی یہاں سیکھ سکوں اور عربی خاص طور پہ میں سیکھ سکوں. تو میں نے بیٹے کو کہا, اس نے مجھے زور لگایا کہ آپ جائیں. تو میں نے کہا نہیں, میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں جاؤں. بیٹی کی شادی کی تیاری تھی, میں بس صبح نکلتا تھا, شام کو ٹائم پہ ادھر پہنچنے کی کوشش کرتا تھا. تو میں نے بیٹے کو کہا کہ تم عامر سہیل صاحب کو کہنا کہ میرے سے سوال جواب نہ کرے کوئی بھی. تو عامر صاحب نے سب سے پہلے ہی میرے سے سوال کر دیا. کہتے اس عمر میں آپ کیا کرنے پہلے کچھ نہیں سیکھا. تو میں نے تھوڑا ان کو بتا دیا. تو میں نے بیٹے کو جا کے بتایا. کہتے نہیں میں فون کروں گا. نہیں, میں نے کہا فون نہیں کرنا. اللہ کا شکر ہے وہ سمجھ گیا. ہم جتنے بزرگ تھے بوڑھے, انہوں نے کبھی ہم سے کوئی کویسچن نہیں کیا. کوئی خود اٹھ کے کوئی کویسچن کرتا تھا تو وہ ان کا جواب دے دیتے تھے. تو میں ریلیکس ہو کے بازار سے ٹائم نکال کے میں ٹائم پہ پہنچ جاتا تھا, چلا جاتا تھا. بہت کچھ سیکھا. تو کیمرہ مین نے میری ایک تصویر کھینچی. جب تصویر کھینچی تو مجھے بھی اس نے شیئر کر دی. میں نے وہ اپنے گروپ میں شیئر کی. تو کراچی میں ڈائریکٹر اسکولس تھے ہمارے جاوید اقبال ناصر صاحب. تو انہوں نے فوراً جو ہے نا مجھے کہا وہ میرے استاد ہیں, ان کو میرا سلام کہنا عامر صاحب کو. تو میں نے ان کو کہا آپ کے کیسے استاد ہیں, آپ کراچی میں کیا کورس وغیرہ کیا؟ کہتے نہیں میں آن لائن کورس کر رہا ہوں. تو میں کہہ رہا میرے لیے تو بہت مشکل ہے کہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے, میں بعد میں کوئی تیاری نہیں کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا بہت مشکل ہے, میں بالکل فارغ ہوں, میں تو تیاری کر رہا ہوں پوری, مجھے سمجھ بھی آ رہی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے بہت زیادہ سمجھ آئی, کیونکہ میں جب سے یہاں شفٹ ہوا ہوں تو میں نے ڈاکٹر صاحب کا ترجمہ کبھی بھی نہیں چھوڑا. بس میں لازمی میں نے کوئی 10 سال ترجمہ میں سنتا رہا, سیکھتا رہا. لیکن یہ عربی سیکھنی میرے لیے تھوڑی مشکل تھی کہ میں گھر جا کے میرے پاس ٹائم نہیں تھا میں اس کو سیکھ سکوں.
تو میرے ساتھ ان دنوں میں تو ایسے ہی ہوا, بیٹے نے مجھے زبردستی بھیج دیا. ایک چھوٹا سا جوک ہے, میں جس طرح اس میں آیا. تو وہ کہتے ہیں ایک لڑکی دریا میں گری, کسی تالاب میں گری, تو سب نے کہا بچاؤ بچاؤ. تو ایک سکھ بیچ میں گرا, اس نے کوشش کر کے نا اس لڑکی کو باہر نکال لیا. تو کیمرہ مین آ گیا, کہندا خان صاحب سردار جی تھوڑے وچ یہ ہمت کس طرح آئی؟ کہندا ہمت تے چھڑ دے, پہلے 10 دھکا کنے دتا سی. تو میرے بیٹے نے مجھے دھکا دے دیا تھا, لیکن اللہ پاک کا شکر ہے میں نے بہت سمجھا, اور انشاءاللہ آئندہ بھی سمجھتا رہوں گا. شکریہ جی. میرا نام اسید توصیف ہے اور میں ایک ڈاکٹر ہوں, اور چائنا سے میں نے MBBS کیا ہے. چائنا میں میں نے 5 سال گزارے ہیں, اور 5 سالوں میں اتنی اچھی چائنیز میں نہیں سیکھ سکا جتنی الحمدللہ میں نے 1 مہینے میں عربی سیکھی. ہم چائنا میں اپنے کچھ چائنیز مسلم دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیلا کرتے تھے. تو ہر سال میچز ہوا کرتے تھے, ٹورنامنٹس ہوا کرتے تھے, ان سے ملاقات بھی رہتی تھی. لیکن چونکہ چائنیز لینگویج کا مجھے اتنا شوق نہیں تھا, میں نے اتنا دل لگا کے نہیں سیکھی. تو ان کے ساتھ بس ہائے ہیلو, سلام دعا, گول ہو گیا نہیں ہوا, اس طرح کی باتیں ہو جایا کرتی تھیں, اور ہم واپس آ جاتے تھے. تو مجھے بیچ میں محسوس ہوا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ آج تک میں اس سے یہ بھی نہیں پوچھ سکا کہ آپ میری یونیورسٹی کی کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں. تو ویسے ہی بات میرے ذہن میں رہ گئی. پھر میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا, تو وہ بات میرے ذہن میں جو کہ توں اسی طرح آئی کہ ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے. ہم قرآن مجید کو تلاوت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, لیکن بس انفارمیشن لے کر ہم گزر جاتے ہیں, اوپر سے نکل جاتے ہیں. لیکن ہم وہ جو ایک فیلنگز ہیں, ایک جو پراپر بات چیت ہے, وہاں سے بات آ رہی ہو, یہاں سے آپ کی فیلنگز جا رہی ہوں, وہ نہیں ہو پاتی. تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ مجھے عربی زبان دراصل نہیں آتی. تو چائنا ہی میں نے محترم عامر سہیل صاحب کی کلاسز لینا شروع کی آن لائن, لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا. 10 دن کلاس لی, پھر کسی مصروفیت کی وجہ سے بند ہو گئی. پھر ایک بار جذبہ آیا, چائنا ہی میں نے آن لائن دوبارہ شروع کی, پھر دوبارہ بند ہو گئی, نہیں لے سکا. تو پچھلے سال الحمدللہ فرسٹ ٹائم مجھے موقع ملا کہ میں لسان القرآن کورس کو جوائن کروں. میں نے پہلے 20 دن باقاعدگی کے ساتھ کلاس اٹینڈ کی, لیکن بڑی ہی مجبوری سے مجھے آخری 10 دن جو ہیں وہ اسکپ کرنے پڑے. تو الحمدللہ جو بات میں نے سب سے پہلے کہی کہ اس 1 مہینے میں عامر سہیل صاحب نے ہمیں اتنی اچھی عربی سکھائی جو میں 5 سال چائنا میں رہ کر چائنیز نہیں سیکھ سکا. اور بس یہ تو ایک بات تھی جو میں کنوے کرنا چاہتا تھا کہ قرآن مجید کی زبان کتنی ضروری ہے. اور اس کے علاوہ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو کسی نے نہیں کی, اور میرا اپنا ایکسپیرینس ہے تو میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. آن لائن اسٹوڈنٹس جو دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے لسان القرآن کورس میں وہ آ کے بیٹھیں گے, ان کے لیے میں ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ استاد محترم جو شروع میں ایک بات کہا کرتے ہیں کہ چھٹی نہ کریں, وہ بات بالکل سچ. اسی کورس میں میری ایک مجبوری بنی, مجھے 2 چھٹیاں کرنی پڑیں, اور وہ چھٹی مجھے اتنی بھاری پڑی کہ میں بتا نہیں سکتا. وہ اب تک میرا کورس جو وہ والا معاملہ ہے وہ کور نہیں ہو سکا. تو میں چاہ رہا تھا کہ اس بات میں اپنی یہ والی بات بھی ایڈ کروں کہ چھٹی اس کورس میں جو بھی اب اگلا آئے گا وہ چھٹی اپنی نکال دے بالکل, پھر انشاءاللہ آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Syed Junaid Jafri and I'm currently doing my bachelor's in computer science from National Textile University. I was part of the Lisan al-Quran course 2025. So I just want to give a review on the course. First of all, just going to give some of my background. So all my life, I have basically hated Urdu and I really love English. And because of that assumption, I've always assumed that I would really dislike Arabic, and Arabic would be really hard for me, basically,
because Urdu was really hard for me. So yeah, and because of this, presupposition, the Quran has never resonated with me, or I should say it had never resonated with me. And I always saw people in the mosque, and they were reciting the Quran, and they were feeling the words, they were feeling the weight behind the words. And whenever I would recite the Quran, I would never feel the weight. I would never feel it. I would never feel what Allah is trying to say, basically, until I took this course. So during this course, I for the first time I actually felt what was trying to be said, what was being said, and I just started crying. Sir was explaining a verse, and I just started crying. And that was the first time that I actually felt the weight of the Quran. And that was an amazing feeling, and I am forever grateful to Sir Amr Suhail for that. And my life has been spent as a very casual, very non-practicing Muslim for the most part. But thanks to Sir, I have become way more religious, because the course wasn't just Arabic linguistics and Arabic grammar. There was a lot of moral lessons, a lot of other things that he taught, a lot of values, a lot of religious values, basically. And that helped me out a lot. And it's safe to say that it has changed me so significantly that I'm a much better Muslim now. And yeah, these are my thoughts about the course. These are the positives. Now, let's also talk a bit about the negatives, although there were no significant negatives, because Sir, the way he teaches, it's basically perfect. And the class is never boring, the class is never monotonous or mundane. Sir keeps all the students very engaged. He asks questions frequently. He revises all the lectures. When the new class starts, he always revises the previous lecture. So even the students who don't do the assignment, I don't do the assignments, I didn't do the assignments, even I knew most of the concepts from the previous lecture because there was so much revision going on, so it's easier to retain. And he uses analogies, he uses metaphors, he uses all of these things to really help understand concepts. So yeah, and he compares English and Urdu a lot with Arabic, which also helps a lot. So yeah, and I've been taught by several teachers, from school to college to university, and most of them are PhD holders or master degree holders. And Sir, as far as I know, he doesn't have a PhD, but he is perhaps the best teacher that has ever taught me, the best. And yeah, okay, so enough of the positives. I have 3 tiny criticisms about him, and these are really nitpicky criticisms, really specific criticisms. So one thing that I noticed a lot in class was Sir doesn't really push students that much to answer questions. Students who want to answer questions, they would just raise their hands, and Sir asks them, and that's basically it. He doesn't really push the introverted students to answer the questions. And I thought that if he did push the students, then it would the students will answer more questions and learn more, basically. But some students don't really want to answer questions, so it's like that. And the second thing was that basically when someone asks a dumb question, or when a student doesn't answer give the correct answer, basically, Sir makes a frown, a really disappointed face. He make and it's really demotivating to the student. I just assume that because the rest of the class is basically laughing. So yeah,
So, but I was thinking about the student who didn't get the answer right or who asked the dumb question. So, maybe he doesn't feel good about that. So, yeah, that's the second thing. And the last thing was about, sir was a bit dismissive of the elder students. Like when they ask questions, he would kind of dismiss the question. Although, a lot of the questions were like off topic or they had a specific agenda. But still, and that's something I saw in class, but it wasn't to that, like to the extent where you say that it's disrespectful. So yeah, those are just like the 3 tiny negatives I got from the course. Other than that, these 28 days were some of the best days of my life. I've gotten closer to religion in these 28 days more than I have gotten in the past 5 years. And yeah, this course was amazing. The instructor was amazing. Even the organization that the Quran Academy Faisalabad, it's an amazing place. The people are so formal. The people are so nice. Everyone's so like it's the perfect environment to learn religion basically. ये नेक्स्ट हमारा जो इस इवेंट का हिस्सा है वो हम अपने साथीज़ा से उनके ख्यालात का इजहार चाहेंगे कि वो करें। मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे भी उस्ताद हैं, आप सबके भी अक्सर व बेशतर के उस्ताद हैं, आमिर सैयद साहब, स्टूडेंट्स की रहनुमाई फरमाएं और अपना इजहार भी करें अपने ख्यालात का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यशकुरुल्लाह मल ला यशकुरुन्नास औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अब्दुल समी साहिब, अज़ीज़ असजल साहिब और लिसानुल कुरान कोर्स के और अरबिक इंसाइट्स के और कुरानिक इंसाइट्स के तमाम तलबा, ये जगह ही ऐसी है कि 28 दिन बोलने के बाद मेरे अल्फाज ही गुम हो गए कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट लेते हैं जी अल्लाह ताला के शुक्र से, और उसका तरीका मैंने आपको कुरान से सिखाया है कि जन्नती जन्नत में ये कह रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा। तमाम तारीफ़ तमाम शुक्र इस अल्लाह की जिसने हमें यहाँ पहुँचाया। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। और हम कभी भी यहाँ ना पहुँच पाते अगर अल्लाह ही हमें यहाँ ना पहुँचाता। बड़ी अजीब बात लगती है, वो ये नहीं कहेंगे कि हमने नेक अमाल किए थे, नमाज़ें पढ़ी थी, रोज़े रखे थे तो जन्नत तो हम डिज़र्व करते थे, ये नहीं कहेंगे। वो कहेंगे अल्लाह का शुक्र है, उसका करम है, उसका फ़ज़ल है कि हम आज जन्नत में मौजूद हैं। तो ये अल्लाह का एहसान है जी, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें लिसानुल कुरान कोर्स मुकम्मल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। मुझे एक और कोर्स मुकम्मल करवाने की तौफ़ीक दी, आप लोगों को इस कोर्स को मुकम्मल करने की तौफ़ीक दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान मैंने आपके सामने जिक्र किया, जिसमें आपने फरमाया कि वो शख्स अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका शुक्रिया अदा करना बनता है, और इसमें सबसे पहली शख्सियत मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अब्दुल समी साहिब हैं। मैं डॉक्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे कुरान से जोड़ा, कुरान की ज़ुबान सिखाने की तरफ आप लेकर आए।
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی اجر میں بے پناہ اضافہ فرمائے، اور قرآن اکیڈمی اس ادارے کا شکریہ کہ اس نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پر آ کر اپنا یہ کورس جو ہے وہ آپ لوگوں تک ڈلیور کر سکوں. پھر یہاں پر جن لوگوں نے اس کورس میں، اس کے انتظام میں حصہ لیا، ان سب کا بہت بہت شکریہ، اور سب سے بڑھ کر آپ سب کا شکریہ، اس کورس کے تمام اسٹوڈنٹس کا شکریہ. اگر آپ نہ ہوتے تو یہ جو باتیں ہوئی ہیں ان میں سے کوئی بات بھی نہ ہو پاتی. تو آپ کا شکریہ کہ آپ لوگ آئے اور آپ نے اس کورس کو یہاں پر مکمل کیا. اسل صاحب نے جو بات کی ہے کہ بات ابھی 2-3 طرف سے یہ ہوئی ہے دنیا داری کے حوالے سے، تو بالکل ایسے ہی ہے جی. ہم میں سے کوئی بھی یہاں پر ٹیچرز جو ہے پڑھانے والا، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پہ یہی کام کر رہا ہے. لیکن اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ٹیچرز ہیں ان کے نہ تو بیوی بچے ہیں، نہ ان کے بہن بھائی ہیں، نہ ان کے کوئی مرتا ہے، نہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں، ویلے لوگ ہیں یہ تو. اور میں اکثر اس بات کا احساس کلاس میں کرتا رہا ہوں، اسٹوڈنٹس کو کہتا رہا ہوں کہ یار آپ مصروف لوگ ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگ آتے ہیں ٹائم نکال کے، ہم تو فارغ ہیں، ہماری تو کوئی مصروفیت نہیں ہے. لیکن یقین مانے ہم بھی اسی معاشرے کا ایک حصہ ہیں، ہم بھی بیمار ہوتے ہیں، ہماری بیوی بھی ہمیں ڈانٹتی ہے، ہمارے رشتہ داروں میں بھی شادیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، فوتگیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن یقین مانے جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں نا اور اپنا یہ کام اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے مدد کرتا ہے. یہ جب تک آپ کریں گے نہیں اس وقت تک یہ باتوں سے نہیں بات بنے گی، ذہن میں رکھیے گا. آئیں میدان میں پھر دیکھیں آپ اس کے اثرات. 2006 سے میں نے عربی پڑھانی شروع کی، اور میں اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے نا فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کے تحت ذکر کر رہا ہوں، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے. میں بار بار چھٹی کی بات جو سعید نے کی ہے کہ کہا کرتا تھا نہ کریں نہ کریں نہ کریں، لیکن آپ لوگ سمجھتے تھے کہ نہیں، ہر استاد کہتا ہے چھٹی نہ کریں، لیکن واقعی اس کا نقصان ہوتا ہے. میں 2006 سے پڑھا رہا ہوں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں کوشش یہ کرتا ہوں چھٹی نہ کروں. میری پہلی چھٹی زندگی میں اس وقت ہوئی تھی جب ڈاکٹر اسرار صاحب کا جنازہ تھا جی لاہور میں. پہلی چھٹی میری زندگی کی وہ پہلی چھٹی تھی جو میں نے کی تھی اپنی کلاس سے، کیونکہ میں نے یہ سنا تھا کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پڑھنے والے ان کی بخشش کا سبب بنتے ہیں. تو وہ شخصیت، وہ پرسنالٹی جس نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا، جس نے ہمیں قرآن کی قدر و قیمت سمجھائی، امپاسبل تھا کہ اس وقت وہاں پہ حاضری نہ ہوتی. اس وقت میری پنجاب میڈیکل کالج میں کلاس تھی، تو وہ میری پہلی چھٹی تھی. اس کے بعد پھر دوبارہ چھٹی میری ہوئی جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا. ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں اس بات کو، اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام کرو. لیکن بڑی مشکل سے میں نے 3-4 دن ہی گزارے، بلکہ سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا تھا تو 1-2 چھٹیاں ہی بس ہوئیں، اور اس کے بعد پھر اسے کنٹینیو کر دیا. اور وہ اچھا خاصا سویئر میرا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے میں مطلب نماز تک جو ہے وہ کھڑا ہو کے نہیں ادا کر سکتا تھا. لیکن 2 دن بعد میں کلاس کے لیے چلا گیا. مقصد یہ سب باتیں کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی سی مسئلے، ایمرجنسی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم ہر چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ پرائرٹی دے دیتے ہیں ان چیزوں کو، اور
قربانی کے لیے جسے ہم چنتے ہیں وہ یہ کلاس ہی ہوتی ہے یا اس کا کوئی لیکچر ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ ہوتی ہے. ایمانداری سے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ باقاعدگی سے اس کو، اور میں اگر آپ سے جسٹ میں جاننا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ بھرپور کلاس تھی، آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے پورے دن بغیر چھٹی کے اس کلاس کو مکمل کیا؟ لسان القرآن کورس کی بات کر رہا ہوں، ماشاءاللہ. پھر بھی چلے، لیکن دیکھیں الحمدللہ جو 70+ کلاس تھی اس میں سے اگر دیکھا جائے تو شاید 10 لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہوئے، باقی کچھ نہ کچھ مس ضرور ہوا ہے. اور ایک لیکچر مس ہوتا ہے، یعنی ایک دن آپ مس کرتے ہیں تو 2 لیکچرز آپ کے مس ہو جاتے ہیں، اور وہ گیپ آپ پورا نہیں کر سکتے. اور اس کو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے. تو بس ریکویسٹ یہی ہے کہ جب آپ طے کر لینا کہ آپ نے کرنا ہے تو پھر اپنی ساری مصروفیات ان کو ذرا سائڈ پہ کریں، پھر دیکھیں اثرات انشاءاللہ تعالیٰ کہ انشاءاللہ تعالیٰ کتنا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. باقی بہت اچھی کلاس رہی جی میری. میں کلاس کے والے سے بس 1-2 باتیں آپ کے ساتھ کرتا چلوں. بہت اچھی کلاس میری الحمدللہ ثم الحمدللہ. اتنی کلاسز پڑھائی ہیں اب تو مطلب 100 میں ہم گن سکتے ہیں کلاسز کو. بہترین کلاس رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے. اداسی بھی ہے، اور اداسی پہ ایک بات بھی یاد آ رہی ہے، بس وہ کر کے آپ سے میں اجازت چاہوں گا. وہ ایک شخص بڑا اداس تھا تو اس کے دوست نے پوچھا کیوں اداس ہو؟ اس نے کہا بیوی کی وجہ سے. اس نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ بیوی نے کہا ہے کہ وہ 30 دن کے لیے اپنے گھر جا رہی ہے. تو دوسرے نے کہا تو بہت خوشی کی بات ہے، تو اداسی والی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا اداسی کی بات یہ ہے کہ آج 30واں دن ہے. تو الحمدللہ جی کورس ہمارا مکمل ہو گیا. 29واں دن ہے آج، لیکن دل اداس ہے، ظاہر بات ہے. لیکن بہت خوشی کی بات ہے آپ کے جو کمنٹ سامنے آئے ہیں اس میں جس طرح حمزہ نے بات کی، بڑے خوبصورت اور قیمتی کمنٹس ہیں کہ اس نے کہا مجھے علم سے محبت ہو گئی ہے. اسی طرح میں نے عمر مسجد میں ایک کلاس پڑھائی تھی، وہاں پر ایک رکشہ ڈرائیور آیا کرتا تھا کلاس پڑھنے، اور کلاس کے اختتام پر اس نے بھی یہ بات کی تھی. اس نے کہا جی سمجھ مجھے کچھ نہیں آئی، لیکن میں اتنا کہہ دیتا ہوں کہ مجھے قرآن سے محبت ہو گئی ہے. تو یہ میرے لیے سب سے قیمتی کمنٹس تھے جی، اور یہ واقعی میرے لیے بہت قیمتی کمنٹس ہیں کہ آپ کو قرآن سے محبت ہو جائے، آپ کو قرآن کے علم سے محبت ہو جائے، اور کیا چاہیے. باقی انشاءاللہ اس طرف آئے، پھر آگے راستے بہت ہیں، بہت آگے جانا ہے، سٹیپس تو لے. انشاءاللہ تعالی عید کے بعد جو بھی پلان ہوگا آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، میری دعائیں ہیں، آپ بھی میری دعا کیجئے گا. اور عبید اللہ صاحب سے بھی خاص طور پہ درخواست ہے کہ آپ بھی دعا کریں، کیونکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، کہتے ہیں کہ دعا سب سے پرانے شادی شدہ مرد سے کروانی چاہیے. وجہ یہ لکھی گئی تھی کہ مظلوم کی دعا ڈائریکٹ عرش تک پہنچتی ہے. تو ویسا دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. شکریہ جی. سب سے پہلے فروخ ندیم صاحب، کاشف شریف صاحب، محمد عبداللہ، اویس احمد، محمد تنزیل، فہیم ضیاء، یہ محمد رضوان، حماد قدیر، غلام محی الدین، عبدالصبور کاشف، یہ محمد کاشف، فرحان اکرم، محمد اسحاق، جاوید اقبال، وسیق باری، محمد زید خالد، مزمل احمد، رانا توصیف امجد، عبدالسمیع، محمد عمیر، یہ محمد اقبال صاحب، یہ عبدالاحد راجپوت، محمد حارث شاہد، نبیل طاہر،
رانا صوبان علی, محمد اقبال صاحب اور جاوید اقبال صاحب, حافظ منیر حسین صاحب, کہ عبد الجبار صاحب, عبد الصبور کاشف, عبد الواحد, عبد الرحمن, ابو ہریرہ شاہد, احمد علی آصف, احمد رضا, علی محمد, احمد بلوچ, اطہر صدیق, اویس نعمان, بابر محمود, داود ناصر, احتشام سلیم, احسان مغیث, فہد علی, فیصل بن زکا, فراز احمد, حسین علی, حسین بن سعید, انعام الرحمن, جواد اطہر, کاشف عادل, کاشف شریف, محمد احمد اعجاز, محمد عاقب عادل, محمد ارفع برکت, ارحم حامد, محمد حسن نواز, محمد منیب آصف, ملائک احمد, محسن اکرام, محمد ابو ذر, محمد عفان, محمد علی, محمد انزال, محمد ارشد عادل, محمد اویس خادم, محمد فرحان فاروق, محمد حماد, محمد حمزہ, محمد حشام, محمد حسن, محمد الیاس, محمد اسحاق, محمد خبیب اسلم, محمد مقرب, محمد عبید اللہ, محمد سارم شیخ, محمد شاہد اقبال, محمد شعیب خان, محمد سہیب, محمد ذیشان, نصیر احمد, رانا توصیف امجد, رضوان حمید, صفدر علی, ساجد محمود, شہباز سلیم, شیروز خان, سید جمائل حسن شاہ, سید جنید جعفری, طالب حسین, عبید الرحمن, عمیر علی گل, عمر الطاف, عثمان بشیر ڈوگر, زین علی رضا, زین حنیف, ضیاء الرحمن, ڈاکٹر اسید توصیف, اکبر خان. لسان القرآن کورس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ امتحان لیا گیا، کیونکہ سب جانتے ہیں اسٹوڈنٹس کے امتحان کا نام لیتے ہی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس غائب ہو جاتے ہیں، لیکن بہت اچھی کلاس تھی اور کوشش یہی تھی کہ جتنے لوگ آئے ہیں، اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا سرٹیفکیٹس لیتے ہوئے کہ موسٹلی ینگ اسٹوڈنٹس تھے ہمارے، تو یہ کوشش رہی کہ زیادہ سے زیادہ یہ فائدہ اٹھائیں. تو ٹیسٹ لیا تھا ایک، اور ٹیسٹ میں آسان سا ٹیسٹ تھا. کہا یہ گیا تھا کہ کٹنگ جو ہے وہ غلط تصور کی جائے گی، اس کی بیس پہ جو ریزلٹس نکلے ہیں 5 اسٹوڈنٹس جو ٹاپ کے ہیں ان کو انعام دیا جا رہا ہے. لسان القرآن کتاب ہے، قرآنی ڈکشنری ہے لطف الرحمان خان صاحب کی، اور عبدالسلام صاحب کا ترجمہ قرآن، جس میں انہوں نے گرامر کے رولز کا خاص طور پہ بہت زیادہ خیال رکھا ہے، اور ساتھ کچھ کھجوریں ہیں. تو سب سے زیادہ مارکس لینے والے طالب علم جو ہیں، 15 نمبر کا ٹیسٹ تھا، اس میں سے جن کے 14 نمبر ہیں وہ ہیں جی محمد عرفہ برکت. باقی 4 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے 13 مارکس ہیں، اور اس کے بعد باقی 12-11 اس طرح سے ہیں. تو باقی جو 4 اسٹوڈنٹس جن کے 13 مارکس ہیں، ان میں پہلا نام ہے جی محمد الیاس، احتشام سلیم، محمد سہیب، آخری نام جس کے لیے نام ہے وہ ہمارے ایک دور کے اسٹوڈنٹ ہیں، بڑے شوق سے آتے رہے، دور سے آتے رہے، محمد سارم شیخ، آزاد کشمیر سے تشریف لائے ہیں جی، کلاس NTU میں پڑھ رہے ہیں ادھر ماشاءاللہ. باقی بیسٹ آف لک سب کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو شوق مزید عطا فرمائے. جی 3 ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، نام بتا دیں، بلا لیں جی. عبید اللہ صاحب، علی اور اطہر صاحب، ان 3 لوگوں کے ساتھ وہ اپنا گفٹ شیئر کر رہے ہیں جی. ٹیسٹ میں ان کی مدد تو نہیں شامل تھی؟ سر دعا شامل. اچھا دعا شامل تھی، کیونکہ 1-2 ٹیسٹ ایسے بھی تھے جس میں اتنی غلطیاں تھیں
کہ مجھے وہ بات یاد آ گئی، ٹیچر غلطیاں پکڑ لیتا تھا اسٹوڈنٹ کی، تو اسٹوڈنٹ نے دوسرے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ یار تمہارے ٹیچر کو پتہ کیسے چل جاتا ہے کہ ٹیسٹ میں تمہاری مدد کرتا ہوں؟ تو اس نے کہا یار ٹیچر کہتی ہے یا ٹیچر کہتا ہے کہ اتنی غلطیاں ایک بندہ نہیں کر سکتا. تو ماشاءاللہ امید ہے کہ یہ ویسے ایک ہی بندے کی تھی محنت. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اما بعد فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. آپ نے قرآن اکیڈمی میں جا بجا یہ آیت جو ہے لکھی ہوئی دیکھی. آپ یوں سمجھیے کہ یہ قرآن اکیڈمی فیصل آباد کا موٹو ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کر ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو. اس دور کے جو فتنے ہیں، جیسے افضل نے کہا کہ سیکولرزم ایک فتنہ ہے، اسی کی جو مینیفیسٹیشنز ہیں ان میں سے ایک کیا ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، نوجوان نسل کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ کوئی خوفناک چیز نہیں ہے، وہ تو بڑا پیار کرنے والا، محبت کرنے والا ہے. لیکن جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں جتنی مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے اتنا شاید اور کسی چیز کا حکم نہیں ہے. اور برائی سے بچنا یہ صرف خوف سے ممکن ہے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارا جو جوانی کا دور تھا اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ شریف گھرانوں کے بچے مووی نہیں دیکھتے، سنیما نہیں جاتے اور سگریٹ نہیں پیتے. لیکن پیتے سارے ہی تھے اور سنیما بھی سارے ہی جاتے تھے سوائے ان بچوں کے جنہیں اپنے باپ کا ڈر ہوتا تھا. یعنی جسے یہ اندیشہ ہو کہ جیل ابا ہی لگ گیا پتہ، جتیاں بڑیاں پہن گیا، وہ بچ جاتا تھا. باقی کوئی فار دا ٹیسٹ لون، کوئی اپنے دوستوں کے اکسانے پر سگریٹ پی لیتا تھا، پی لی تو بس پھر چل پڑا. اور اسی طرح سنیما کا معاملہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا کہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے اور حساب دینا ہے. ہم میں سے کوئی شخص 100% ہر آن ہر لمحہ اس کیفیت میں نہیں رہ سکتا. لیکن کبھی کبھار یہ اگر ہو جائے کہ خالص اللہ کے ڈر سے میں کچھ چھوڑوں تو یہ بہت بڑی بات ہے. کوئی کام صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں اور کوئی دنیاوی منفعت میری نہ ہو، یہ بہت بڑی بات ہے. تو ایسی اپرچونٹیز جو ہے ان کو مس نہ کریں. کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر خالص اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ اس کو پے بیک کرتا ہے. اسی طرح اللہ کے ڈر کی وجہ سے کوئی چیز ہم چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے گا. ہمارے دلوں کے اندر وہ نور پیدا ہوگا کہ جس سے ہمیں راستہ دکھائی دے گا. میں آپ سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن اکیڈمی کو رونق بخشی اور پورا ماہ جو ہے وہ الحمدللہ قرآن اکیڈمی میں رونق رہی آپ حضرات کی وجہ سے. میں نے خطبہ مسنونہ پڑھا ہے، آپ ہمیشہ جمعے کے خطبات میں سنتے ہی رہتے ہیں. اس میں بھلا کیا چیز بار بار ریپیٹ ہوئی ہے؟
इसी तरह गाड़ी चलेगी। यानी मज़ारे का जमा मुतकल्लिम का सीगा इसमें बार बार आया है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। कितने सीगे और कहाँ बोला ये आते हैं जमा के सीगे, जमा मुतकल्लिम के? कोई इबारत आपको याद है? हाँ जी, दुआए कुनूत में अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नत्रुकु मन यफजुरुक, है ना? तो इसी तरह यानी आप जो है फौरन ऐसे जो कुरान मजीद में आती हैं इबारतें या अहादीस में आती हैं तो उसमें आपको नोट करें। उसमें क्या होगा, आप थोड़े से यानी आपके कान भी मानूस होने शुरू हो जाएंगे अरबी इबारत के साथ, और जब मानूस होंगे तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए और आसानी पैदा होगी। तीसरी चीज़ जो आजकल मैं तलबा पर बहुत ज़ोर देता हूँ कि कोशिश करें, मुझे ये खुदादाद अल्लाह की तरफ से दी हुई चीज़ है कि मेरा इल्म बहुत थोड़ा है। आप हैरान होंगे, आप कह रहे हैं कि शायद मैं कसरी नफसी से काम ले रहा हूँ। वाक़तन मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरा इल्म, मेरी मालूमात बहुत कम है, लेकिन अल्लाह का ख़ास फजल ये है कि वो जितनी भी थोड़ी सी मालूमात हैं वो एक पेज पर है। मुझे वर्क नहीं उल्टे पड़ते या उधर किताब नहीं खोलनी पड़ती, उधर नहीं खोलनी पड़ती। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये कोई 30 साल पुरानी बात है। सारिक मार्केट में हमारा ऑफिस हुआ करता था, वहाँ मैं दर्स दे रहा था, बल्कि सीरत नबी पर ख़िताब कर रहा था, और वहाँ 3 आयात को मैंने लिया। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा वजदका दौलन फ़हदा वजदका आइलन फ़अगना। अब वजदका दौलन फ़हदा, इसमें मैंने जिक्र किया कि जब भी कोई नया ख्याल सामने आता है और कोई इंसानियत के लिए बोलता है तो जो सिस्टम होता है उसको फ़ौरन उसके कान खड़े होते हैं कि अगर ये बात जो कह रहा है ये प्रैक्टिस में आ गई तो फिर हमारा कबाड़ा हो जाएगा। लिहाजा सिस्टम उसको ख़रीदता है। यानी उसको पहले कहा जाता है कि भाई तुम्हारे जैसे इंसान तो रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते, लिहाजा तुम तो सोने में तोलने के काबिल हो, हम एक इदारा बनाएंगे तुम्हारे लिए और तुम वहाँ पर ये सारे जो ख्यालात हैं इनको अप्लाई करो और इंसानी खिदमत करो। अब वो जो गरीबों का बड़ा हमदर्द बन रहा था, वो एक बटन दबाता है तो 2 आदमी आकर सलूट करते हैं, यस सर, उसकी सारा वो जज्बा जो है वो गायब हो जाता है और वो शख्स बिक जाता है। उस पर मुझे अचानक जो है याद आया बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस, जो FSC में पढ़ा था। उसकी स्टेटमेंट क्या थी? टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। अब उसमें जो ख़ास बात क्या है कि अगर आप डेफिनेशन लिखें उसकी और उसमें पहला कैप्शन ना लगाएं टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, तो आपकी डेफिनेशन गलत शुमार होती है। सिस्टम रिमेनिंग द सेम, इस सिस्टम के अंदर जो मर्जी करते रहो, लेकिन सिस्टम को ना छेड़ो। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कुरान मजीद की आप सीरत पढ़ेंगे तो वो सारे कॉम्प्रोमाइज़ क्या कहा था। आखिरी जो आई थी सफारत अबू तालिब के पास, पूछो क्या मांगता है। किसी औरत से शादी करनी है, इशारा कर दे। माल चाहिए, बता दे कितना चाहिए। और बादशाह बनना चाहता तो बादशाह बन जाए, लेकिन सिस्टम हमारा होगा। तो नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये क्या है, फ़ौरन याद आ। कोशिश करें कि बेशक आपकी मालूमात कम हो, लेकिन जितनी भी आपकी मालूमात हों उनको एक पेज पर रखें। उसमें फिर आपको यानी लंबा चौड़ा मुताला नहीं करना पड़ता, बस पॉइंट्स देखने पड़ते हैं और फिर बदी आपकी ज़बान पर अल्लाह ताला जो है वो लाता है अल्फाज। वो शुरुश कश्मीरी की बात किया, वो याद आई। तो कहा था जब मैं तहरीर करता हूँ तो अल्फाज मेरे सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं और वाकई उनकी आप तहरीरें पढ़ें या तकरीरें पढ़ें, अल्फाज जिस तरह वो बोलते थे और जिस तरह लिखते थे वो खुदादाद चीज़ थी। तो बस इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। आप सब हज़रात को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये कोर्स मुकम्मल किया, लेकिन
اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے عربی سیکھ لی ہے۔ مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مدرسے کی دستار بندی کی تقریب جو تھی ختم بخاری کی، اس پر انہوں نے کہا تھا طلباء سے جو فارغ ہوئے تھے، انہوں نے کہا اب تم اس تعلیم سے فارغ ہوئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نے علم حاصل کر لیا ہے، تم سمجھو کہ اب تم علم حاصل کرنے کے قابل ہو گئے۔ اوباما، باراک اوباما سابق پریزیڈنٹ امریکہ کے، ان کا ایک جملہ ہے، بائی ایجوکیشن یو لرن ہاؤ ٹو لرن۔ ایجوکیشن سے آپ علم نہیں حاصل کرتے، یو لرن ہاؤ ٹو لرن۔ تو آپ نے یہ کورس کیا ہے، اس سے آپ عربی پڑھنے کے قابل ہوئے ہیں، عربی آ نہیں گئی آپ کو۔ ہرگز اس غلط فہمی اپنے آپ نہ پڑھیں کہ آپ کو عربی آ گئی ہے۔ باقی عزیز عامر نے جو محنت کی ہے وہ آغاز میں بھی میں نے بتایا تھا، اور اس کو آپ کو ثبوت مل گیا ہوگا کہ جس محنت جہاں فشانی کے ساتھ، اور شاید سردیوں میں پسینہ بھی آیا ہوگا، تو یہ ان کی محنت اور جہاں فشانی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے تو اپنا کام پورا کر دیا ہے، باقی اب آپ کے کورٹ میں ہے ساری بات کہ آپ اس کو کیسے ریٹین کرتے ہیں اور کیسے آپ جو ہے اس کو حاصل کرتے ہیں۔